فرمایا ہے۔ اب اگلا کیا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب اس کے کیا فائدے ہیں، اب اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی 1 سے، 3 2 سے اور 4 3 سے بہتر ہیں، یعنی کہ 2 آدمی جو ہیں وہ 3 سے اور جو 2 ہیں وہ 4 سے بہتر ہیں۔ اس لیے تم پر جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت کے علاوہ کسی اور نقطے پر کبھی بھی متفق نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر ایک جماعت متفق ہے نا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے کوئی خیر ہی رکھی ہے، اور جماعت میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے، اکیلے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور تمہیں انتشار سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے کہ تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور انتشار سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ 2 یا زیادہ افراد سے دور رہتا ہے۔ لہذا جو لوگ جنت کے بلند درجات چاہتے ہیں ان پر جماعت کا حصہ بننا لازم ہے۔ آپ اگر اس طرح تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اگر السلام نے اس حدیث مبارکہ کی آیت میں فرمایا ہے کہ کون جنت کے بلند درجات چاہتا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے یہ کوشچن کیا ہے کہ کون جنت کے بلند درجات چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ تو اس پر لازم ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ چمٹے رہیں، یعنی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب ایک جو فرد ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شیطان جو ہے ایک شخص پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ انسانوں میں ایک بھیڑیا کی طرح ہے، شیطان جو ہے انسانوں میں ایک بھیڑیے کی طرح ہے، جیسے بھیڑوں میں ایک بھیڑیا وہ الگ تھلگ بھیڑ کو پکڑ لیتا ہے۔ لہذا ان راستوں سے ہوشیار رہو جو الگ ہو جائیں اور جماعت، عوام اور مسجد سے وابستہ ہو جائیں۔ یعنی بہت سارے آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے موقع بھی آتے ہیں جب آپ کو جو ہے جماعت سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اللہ کے سامنے فرمایا کہ انتشار سے بچتے ہوئے جماعت کے ساتھ چمٹے رہیں۔ اب پھر جب ہم جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر نظم و ضبط بھی لازم ہے۔ اب نظم و ضبط کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قسم ہے کتار در کتار سب بستہ جماعتوں کی، یعنی کہ اگر آپ کسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو اس کا جو نظم و ضبط ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کبھی بھی جو ہے اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات ہے، اگلا جو کوشچن ہے، اب آ جاتے ہیں رفاقت پہ۔ اب میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ منہاج القرآن کیا ہے، منہاج القرآن کی اگر آپ دعوت دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کیا اصول ہیں، اس کے بعد جماعت کے ساتھ جڑنے کے کیا اصول ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ رفاقت کا تعارف کیسے دیں اور کن کو دیں۔ اب آپ میں سے جنہوں نے رفاقت دی ہے اب ان پر لازم ہے کہ وہ اب دین کا کام کرتے ہوئے آگے مزید رفاقتیں جو ہیں ان کو اپنی جماعت کے ساتھ جوڑیں۔ اب اس کے لیے یہ بڑا اہم آگے ٹاپک آ گیا ہے کہ اس میں ہمیں بہت ساری مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے کوشچن آتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا جو ہے سولوشن کیسے نکالیں، کہ رفاقت کا تعارف کیسے دیں اور کن کو دیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم جب رفاقت کی سے لیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ نے حاجت قرآن کی رفاقت لے لیں، یہ ایک فارم ہے، اس کو فل کرنا ہے اور اس کی اتنی جو ہے وہ فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے۔ اب جو نیو ممبر ہے اب وہ کیوں لے گا، اس کا تو پہلا کوشچن ہوگا کہ میں کیوں کیا نام ہے رفاقت ہوں، اور اگر میں رفاقت لے رہا ہوں تو میں پیسے کیوں دوں۔ اب اس پر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو بری صحبت کا توڑ ہے نا، حضور سید شاہ اسلام فرماتے ہیں کہ جو بری صحبت ہے اس کا توڑ ہمیشہ صرف اچھی صحبت ہی ہے۔ بری صحبت کیا ہے؟ آج اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ہم تو بڑے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور ہمیں کسی جماعت کی کسی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے ہے سوشل میڈیا۔ وہ ہر بندے کا یہ جو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یہ سوشل میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی ایک صحبت ہے۔ اس کے بعد جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں، یہ بھی ایک جو ہے صحبت ہے۔ اس کے بعد سیکولر جو ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، یہ بھی ایک صحبت ہے۔ اور آخر پر فلمیں اور ڈرامے، یہ ساری صحبتیں ہیں۔ اب ان میں بہت ساری بری صحبت، یہ ساری بہت ساری بری صحبتیں ہیں، لیکن حضور سید شاہ اسلام فرماتے ہیں کہ بری صحبت کا جو توڑ ہے وہ اچھی اور نیک صحبت ہے۔ اب ہم روزانہ اپنے نماز میں، اپنی عبادت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ایسا ہی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ ہدایت طلب کرتے ہیں نا، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں یہ جو ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے یہ ساری اس میں آ جاتا ہے۔
اب اس پر آ جاتا ہے کہ اس میں ایک قابل غور جو چیز ہے وہ ہے انعام یافتہ لوگ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام کیا, اور وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں. اس پر پھر آگے کہا جاتا ہے کہ رفاقت کا جو انعام یافتہ لوگ آج کے دور میں جو ہے وہ اللہ کے جو ولی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. تو ہم جب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے, ان کی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو پھر کیا ہے کہ ہم نیک صحبت میں آ جائیں گے. اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم رفاقت کے حوالے سے پیغام دے رہے ہیں نا, تو ہمارا پیغام اتنا واضح ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے, کوئی شک شبہ نہ رہے, کوئی کوشچن نہ رہے اگلے کا, پھر اس کے بعد ہی وہ رفاقت جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بری صحبت کی طاقت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں ایک سیب کی مثال دی ہے. ایک سیب آپ دیکھیں گے کہ ایک سیب ہے وہ خراب ہے, اور 10 سیب جو ہیں وہ صحیح ہیں, اور آپ اس جو خراب سیب ہے وہ ان 10 سیبوں کے ساتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ کیا وہ 10 سیبوں کو ٹھیک کر دے گا؟ ان کو مزید خراب کرے گا نا. اور اگر 10 جو ہیں خراب سیب ہوں گے تو آپ اس ایک صحیح سیب کو اس کے درمیان میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خراب ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ برائی کی کتنی زیادہ طاقت ہے کہ 10 جو صحیح سیب ہیں وہ ایک خراب سیب کو مل کے ٹھیک نہیں کر سکے, بلکہ اس ایک خراب سیب نے 10 کو خراب کر دیا. تو یہ ہے برائی کی طاقت. تو ہمیں آج اس چیز کو سمجھنا ہے کہ برائی ہمارے بہت قریب ہے اور بہت سخت ہے اور بہت پاورفل ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو صحبت ہے, نیک صحبت, اس کو بھی پاورفل بنانا ہے. اس کے لیے پھر قرآن جو ہے ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت کی اہمیت یاد دلاتا ہے. وہ کس طرح سے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, سورۃ الکہف ہے آیت نمبر 28, اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے, تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں, اس کے دین کے متمنی رہتے ہیں, اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں. تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. تو آج کے دور میں اگر ہمیں ایسے اللہ والے نظر آتے ہیں تو کیا ہمیں ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہی مضبوط صحبت ہے. اگلی میں بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی مائیت میں شامل رہو. یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی مائیت میں شامل رہو. یہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہی مسلسل قرآن پاک یاد دلا رہا ہے کہ نیک صحبت کے ساتھ جڑ جاؤ, نیک صحبت کے ساتھ جڑ جاؤ. اور اگر اکیلے رہو گے تو شیطان کا حملہ تم پر جلدی ہو جائے گا. اور پھر منافق بھی قیامت کے دن افسوس کریں گے اور اچھی صحبت کی تمنا کریں گے. منافق کا آپ کو پتا ہے نا کہ جو زبان کا میٹھا ہوتا ہے اور دل کا کڑوا ہوتا ہے, دل میں اس کے بغض ہوتا ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو, ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے. تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا. یہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 13 ہے, جس میں منافق لوگ بھی بروز قیامت جب جو صحبت کے ساتھ جڑے لوگوں کی جب ان کے درجات, ان کا نور, ان کے جب وہ دیکھیں گے نا, اجر دیکھیں گے, تو اس وقت وہ منافق لوگ ان سے تمنا کریں گے کہ اپنے نور سے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دیں. تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہی نیک صحبتیں عطا کرے کہ ہم بروز قیامت ایسے منافقوں میں جو ہے شامل ہو کر آرزو مند کرنے والے نہ بنے, بلکہ اگر آج ہم آرزو کرتے ہیں تو ہمیں وہ نیک صحبتیں مل جائیں گی, بلکہ ہمارے بہت قریب ہے. تو اچھی یا جو بری صحبت ہے اس صحبت کے گواہ پیش کیے جائیں گے. اب اچھی اور بری صحبت کے گواہ کون سے ہیں؟ آپ نے کوئی بتا دیتا ہے بروز قیامت زبان جو ہے یہ تو اس دنیا میں ہم اس سے بول رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن بروز قیامت تو زبان کو بند کر دیا جائے گا. پھر ہمارے گواہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ بالکل ہمارے جسم کے دوسرے حصے جیسے کان ہے, آنکھ ہے, دل ہے, یہ سب ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اور یہ خود بول کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں مولا, ہمیں اس انسان نے فلاں کاموں میں جو تھا وہ ہمیں استعمال کیا. اب اگلی بات آ جاتی ہے. اب یہ بات آپ میں سے کس کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے؟ ویسے تو ابھی بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے رفاقت اختیار نہیں کی, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے رفاقت لینی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم رفاقت جب لیتے ہیں تو اگلا مطمئن نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے کیوں دیں. ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ مطلب ابھی تک آپ نے دعوت نہیں دی, لیکن اب آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے, پہلے تو اپنی رفاقت کمپلیٹ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ جتنی اب میں نے وضاحت بیان کر دی ہے اس کے بعد بھی رفاقت کے حوالے سے کوئی اشکال یا کوئی ابہام باقی رہ گیا ہو. اب جس طرح کہا جاتا ہے اگر آپ سے لوگ, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ اکثریت کا سوال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ سین ہو چکے ہیں کہ جب بھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے, فارم فل کرنے کے بعد اس کی اگر آپ
سالانہ بیس پر رفاقت لیتے ہیں تو 1000 ہے، اور اگر آپ تاحیات لیتے ہیں تو 6000 ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیسے کیوں پے کریں، یہ تو ایک وابستگی کا ایک فارم ہے، تو ہم پیسے کیوں پے کریں. تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ جب آپ کوئی مسجد بن رہی ہو، مدرسہ بن رہا ہو، تو آپ وہاں پر پیسے کیوں دیتے ہیں. ہاں جی بہت سارے ایسے بھی ہیں، لیکن میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ ہاں جی جو تو اس کی اہمیت کو سمجھ چکا ہے وہ تو کبھی سوال نہیں کرے گا، اس کی نظر میں تو یہ 6 کچھ بھی نہیں ہے، 10 بھی ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. لیکن جب شک ہو اور انسان تک دینے کو دل نہ کرے یا پھر شیطان حائل ہو جائے تو بھی ایسا کوشچن ہوتا ہے. تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ جس طرح آپ کسی مدرسہ کسی مسجد میں پیسے دیتے ہیں کس لیے، صدقہ جاریہ کے طور پر، تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ 6000 یا 1000 ہر سال پے کرتے ہیں، یہ جو ہے منہاج القرآن کے جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، اب جیسے مینار پاکستان پر اتنا تاریخی پروگرام ہوتا ہے، پھر ایک تاریخی ہمارا سالانہ اعتکاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ جیسے ویلفیئر کا کام چل رہا ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، اب پھر مینار پاکستان سے پہلے یہ جو یکم سے لے کر 11 ربیع الاول تک روزانہ ادھر گوشہ درود جہاں پر ہے اس کے نیچے جو صفحہ حال ہے وہاں پر آقا اسلام کی محفل سجتی ہے، اس کے بعد لنگر ہوتا ہے. یہ سارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کا وہ چھوٹی سی اماؤنٹ جو 6000 ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اور جہاں جہاں آپ کا روپیہ 1 روپیہ 4 پیسے جہاں جہاں لگیں گے، جس پروجیکٹ میں لگیں گے اس پروجیکٹ پر جو ہے اس کا صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا. تو مجھے بتائیں گھر بیٹھے اگر ہم دین کا کام باہر نکل کے نہیں بھی کر سکتے، اگر اتنی چھوٹی سی اماؤنٹ پر یہ ہماری صدقہ جاریہ بن جائے تو اس سے بڑا کوئی منافع ہے ہمارے لیے. یہ دنیا میں بھی بہت عظیم منافع ہے اور آخرت میں تو بالکل ہے ہی ہے. تو اس لیے ہم نے اس چیز کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ جو 6000 ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہیے. اور اس پر خرچ کرنے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنا مال پوشیدہ یا ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روزے قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم چھوٹی سی اماؤنٹ اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اتنا بڑا جو ہے وہ اجر ملتا ہے. اب آخری جو میرا بات ہے میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، کنکلوڈ کرتی ہوں کہ اب ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنتا نہیں ہے. پتہ ہے ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ پتہ ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ جب ہماری بات میں اثر نہیں ہوتا. جب ہماری بات میں اثر نہیں ہوتا وہ بھی اگلے کے دل میں نہیں جاتا. تو اپنی بات میں اثر اگر پیدا کرنا ہے تو اپنی قیادت کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ جڑ جائیں. اور ان کے ساتھ جڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کتاب اور کتاب. کیا کون سے 2 طریقے ہیں؟ کتاب اور کتاب. یہ حضور سید شاہ اسلام کی قیادت، یہی ہماری اب قیادت ہے نا. ہم نے جب رفاقت لے لی ہم اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کے ساتھ جب جڑ گئے ہیں اور ہم نے آگے ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسا جو ہے وہ ہماری گفتگو میں بھی اثر آئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلا جو ہے وہ ہم حضور سید شاہ اسلام اور آپ کے صاحبزادان کے اور ڈاکٹر فضا حسین قادری صاحبہ اور ڈاکٹر غزالہ حسین قادری صاحبہ، ان سب کے جتنے بھی کتابات آتے ہیں ان کو سنیں جتنا ہو سکے. ابھی تو چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں، ہمارے لیے چھوٹے کلپ نہیں بلکہ جو پورے موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی ہوتی ہے ہمیں وہ سننے چاہیے. جب ہم اپنی قیادت کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی جو رنگ ہے وہ ہمارے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور بھی بڑی خوبصورت ہے، ہمارے شہر نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے دعا دی ہے، وہ کیا ہے کہ میری بیٹیوں آپ پر مجھے فخر ہے. یہ ہمارے شہر فرما رہے ہیں اور اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے شہر پر رشک کریں کہ اللہ رب العزت نے آج کے دور میں ہمیں اتنا خوبصورت شہر عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق اور سیرت و کردار کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقوش سیرت پر استوار کریں. آپ کے ماتھوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا سرور دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں ایمان کی چمک دیکھنا چاہتا ہوں، چہروں پر عصمت اور حیا کا رعب اور طبیعت میں سادگی اور شخصیت میں وقار ہو دیکھنا چاہتا ہوں، اور طہارت اور استقامت آپ کا دائمی کردار ہونا چاہیے. میں آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. یہی آپ کے لیے میرا پیغام ہے. یہ ہمارے شیخ، ہمارے مربی ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں فرما رہے ہیں جسے ہر سو عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ دم آخری تک اسی پیغام کا عملی پیکر بن کر متحرک رہیں. آخر میں دعا دی ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری ان بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی طاعت و عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت اور دین اسلام کی اور انسانیت کی خدمت اور نصرت میں ثابت قدم رکھیں. ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان سے دنیا و آخرت میں راضی رہے اور اس کا کرم ان کے سروں پر سایہ فگن رہے. یہ میرے شہر کی ان بیٹیوں کے لیے دعا ہے جو دن رات جو ہیں اپنے شب و روز جو ہیں دعوت و تبلیغ میں صرف کر رہی ہیں. اور اس لیے آخر پر ایک اور چیز، ہم نے جب اپنی دعوت کو مؤثر بنانا ہے، سب سے پہلے میں نے کیا چیز بتائی ہے آپ کو
اپنی دعوت کو مؤثر بنانا ہے، اس میں ایک تاثیر پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے قیادت کے ساتھ جڑنا ہے۔ قیادت کے ساتھ کیسے جڑنا ہے؟ کتاب اور کتاب، ہاں جی، ان کے کتاب سننے ہیں اور کتاب کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اور جب آپ کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں نا تو آپ اسی طرح ہی جیسے ان کی صحبت میں ہیں۔ اس کے بعد عبادت، اپنی عبادات پر آپ نے توجہ دینی ہے، فرائض کو بھی مکمل کرنا ہے، اور کوشش کریں اگر ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جیسا عملی پیکر بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے جیسی عبادات کر تو نہیں سکتے لیکن ہم ان کو اپنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ بڑا مشہور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کی زندگی کا بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ سردیوں کی راتیں آپ کو پتہ ہے کتنی لمبی ہوتی ہیں، 6:30 بجے عشاء ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگلی جو فجر ہے وہ اس کا ٹائم رہتا ہے 6:30 تک، مطلب کتنی لمبی رات ہوتی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چکی پیس کر سارا دن اور اپنے بچوں کی خدمت کرتے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے بعد جب عشاء کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو جائے نماز مصلی بچھاتی اور سجدے میں گر جاتی، اور ان کا سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ صبح فجر کی جب ان کو اذان کی آواز آتی تو اٹھتی اور سلام پھیر کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری فاطمہ کا ایک جو سجدہ ہے وہ بھی ادا نہیں ہو سکا۔ اگر ہم نے ان کی باندیاں بننا ہے تو کم از کم ہم ان کی عبادت کا کچھ تو حصہ لے ہی سکتے ہیں نا۔ تو اپنی اگر آپ لوگوں نے جو ہے دعوت میں مؤثریت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عبادات پر توجہ دیں، تہجد کی پابندی کریں، درود و سلام، ذکر و اذکار کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ یہ یہاں پر میں اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتی ہوں اور آخر پر اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحبت جو قیادت عطا فرمائی ہے اس کو سمجھنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں جڑے انہیں بھی جلد اس شعور سے آگاہی عطا فرمائے اور وہ بھی اس سے شناسائی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی خیریت سے ہوں گے سب لوگ۔ آپ سب اس بارش کے موسم میں آئے ہیں، یہ آپ کی دین کے ساتھ جڑنے کی استقامت ہے اور یہ آپ کی لگن ہے کہ آپ آج اس بارش کے موسم کے اندر بھی دین کو فروغ دینے کے لیے اور دین کی ٹریننگ لینے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ خواتین نے یہاں پر آ کر یہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے اوپر موسم کیا کوئی بھی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی اگر ہم دل سے مخلص ہیں تو آج آپ کا یہاں پر آنا پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ نے بارش کی پرواہ نہیں کی، موسم کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور آپ سب یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب کو یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹیشن کافی اچھی ہو چکی ہے، آپ کو منہاج القرآن کا مقصد سمجھا دیا گیا ہے، رفاقت سازی سمجھا دی گئی ہے، انیسہ باجی نے بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز کو بڑی ایکسپلین کر دیا ہے۔ پھر باجی شازیہ باجی ہیں، فوزیہ باجی ہیں، انہوں نے اتنی اچھی بریفنگ دی ہے آپ کو مراکز علم کے اوپر، اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بات کی ہے اور اتنی ڈیٹیل باتیں آپ کو سمجھائی ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی کہ ان باتوں کے اوپر ڈیٹیلنگ میں نہ جاؤں، جس ان کا ایک ہینڈ لوں اور آپ کو جو ہے وہ مین موضوع کی طرف آؤں، چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ سوشل میڈیا کے اوپر میرا موضوع ہے، اور سب سے پہلے میں چھوٹی سی بات جو ہے یہاں سے شروع کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی راہ دی ہے۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی طریقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، پھر وہاں سے الگ بھی ہوئے ہوں گے، پھر دوبارہ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہوں گے، یا اس تحریک کے ساتھ جڑنے کے بعد تھوڑی ڈسکنیکٹیوٹی کے بعد دوبارہ پھر اس تحریک میں آئے ہوں گے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تحریک کتنی پاورفل ہے۔ اس تحریک منہاج القرآن کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کو بریفنگ نہ مل سکے یا جس کے اوپر آپ کو اس کی عملی کاوش نہ مل سکے۔ منہاج القرآن کے اندر چونکہ یہ اس کا جو مقصد ہے وہ اصلاح احوال ہے، منہاج القرآن کا مقصد تجدید دین اور اصلاح احوال ہے، تجدید دین اور اصلاح احوال ہے۔ چونکہ آپ سب
یوسی سے تعلق رکھنے والے ہیں, پی پی کے اندر آتے ہیں آپ سب لوگ. تو میں سمجھتی ہوں آپ میں سب نوجوان بچیاں بھی بیٹھی ہیں جو اسکول کالج گوئنگ ہیں, اور آپ میں بہت ساری ایسی خواتین بھی بیٹھی ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی مگر ان کی لگن سچی ہے. تو آپ سب میں جو خواتین ہیں وہ زیادہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جو کہ نہیں ہے, لیکن ان کی لگن اتنی اسپرٹ اتنی پاورفل ہے کہ وہ یہاں پر ٹریننگ لینے کے لیے آئی ہیں. تو آپ سب کا یہاں آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی اتنی پرعزم ہے اس چیز کے لیے. تو چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر, اس لیے میں آپ کو سمجھانا پہلے اس بات پر میرا فوکس یہی ہے کہ میں پہلے آپ کو اس بات کو بتاؤں کہ جو اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں, کیونکہ موبائل فون آج کل ہر گھر میں موجود ہے, ایسا ہی ہے نا؟ ابھی اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کس کس کے پاس موبائل فون موجود ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کر کے بتائیں نا, مجھے ذرا اندازہ ہو جائے. جس کے پاس موبائل فون ہے, اور ٹچ فون ہے, اینڈرائڈ ہے, جو بھی ہے فون ہے, اور آپ لوگ اس کے اندر وہ سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں, تو کس کس کے پاس فون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح, تقریباً سب کے پاس ہے. اب مجھے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, نہ فیس بک ہوگی, یوٹیوب ہوگی, ٹک ٹاک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, اسنیپ چیٹ ہو گیا, اس طرح کون سے یوز کرتا ہے؟ میجورٹی میں ینگسٹر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی مجھے. میں چاہ رہی ہوں کہ جو بات ہے نا وہ آپ تک اصل بات پہنچ سکے. تو آپ جو خواتین ہیں, آج کل میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ہر بندہ ہی موبائل فون یوز کرتا ہے. جو ہماری امیاں ہیں وہ بھی بڑے شوق سے فون یوز کرتی ہیں, وہ بھی کبھی ہمیں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں فلاں چیز لگا کر دے دو, تو وہ کچھ نہ کچھ اسکرول کرتی رہتی ہیں. تو اس کا جو مین مقصد ہے, مین موضوع ہے, میں پہلے چلتی ہوں منہاج القرآن کی طرف کہ منہاج القرآن کیا ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. جو ادارہ منہاج القرآن ہے اس کا مقصد ہے, منہاج القرآن کا مقصد ہے تجدید دین, دین کی تجدید کرنا, دین کو دوبارہ زندہ کرنا. منہاج القرآن کا مقصد کیا ہے؟ دین کو دوبارہ زندہ کرنا, دین کی جو قدریں مٹ گئی ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا, اور اصلاح احوال. مطلب ایک فرد جو کمیونٹی میں دیکھتا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, جو ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی ویسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ہمیں بھی یہ سب کرنا ہے, وہ یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ سب کرنا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمیں منہاج القرآن جو ہے وہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں, آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور تعلیم دیتے ہیں. یہ منہاج القرآن کا واضح پیغام ہے, اور منہاج القرآن جو ہے وہ تجدید بھی اسی طرح سے کرتا ہے. میں آپ کو بتاتے چلوں, جب یہ 90s کا زمانہ تھا, 1900 کی دہائی تھی, 1900 آپ لگا لیں کہ 1990 لگا لیں, 92 لگا لیں, آپ اس طرح سے 90s کی جو ہے وہ اس ایرا کی بات کر رہی ہوں میں. اس زمانے میں کیا تھا کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری رضی اللہ علیہ جب وہ نوجوان تھے اس زمانے میں, یا 70s کی بات لگا لیں, 1972 70 کی 78 کی باتیں کر لیں آپ, اس زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری جب ان کی کالی داڑھی تھی اور وہ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے اور سفید ٹوپی زیب تن کیا کرتے تھے, اس زمانے میں آپ نے مسجد کے اندر لوگوں کو بلایا اور بلا کر وہاں پر کیا کرتے تھے؟ ویڈیو بناتے تھے. 1972-78 کی باتیں ہیں یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ 1972-78 کے اندر, یا 88 کے اندر, یا 80s کی دہائی کے اندر, 90s کی دہائی کے اندر, جب سوشل میڈیا کا استعمال نہیں تھا, جب اس چیز کو بدعت سمجھا جاتا تھا, دین میں ایک نئی بات سمجھا جاتا تھا, بہت سارے فتوے لگائے جاتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ مولوی ہے, مولوی گاڑی نہیں چلا سکتا, مولوی کا کام بس داڑھی رکھنا ہے, تو مولوی اب ویڈیو بنا رہا ہے, یہ کیسا مولوی ہے؟ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید شیخ الاسلام کو کیسی بصیرت عطا کی ہے کہ وہ انہوں نے اس زمانے کے اندر جب لوگ بدعت کے فتوے لگاتے تھے, لوگ ان کے اوپر داڑھی کے فتوے لگاتے تھے, اس زمانے میں ان کی حضور کیا کر رہے تھے؟ اپنے لیے ریکارڈنگ کر رہے تھے, ریکارڈنگ کر کے ہمارے لیے اپنا پورا کا پورا کانٹینٹ جمع کر کے رکھ دیا. آج ہم ان کے پچھلے کتابات سنتے ہیں, ان کتابات میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ آج بھی منوان ویسی کی ویسی باتیں موجود ہیں. تو اللہ کے وہ جو بندے ہیں ان کے عمل میں, ان کے قول میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس زمانے کے اندر جب لوگوں نے فتوے لگائے, اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں 2025 کے اندر ہم کھڑے ہیں, بصیرت چیک کریں آپ, اللہ کے اس ولی کی, اللہ کے اس بندے کی بصیرت دیکھیں کہ اس نے اس زمانے کے اندر جب فتوے لگائے جا رہے تھے, آپ نے اس زمانے میں ویڈیو ریکارڈ کی, اور آج ہر قسم کا قاری, ہر قسم کا ملا, ہر قسم کے لوگ جو ہیں, ہر قسم کی تحریکیں ویڈیو بناتی ہے. ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں ان کے اکاؤنٹس, فیس بک پر موجود ہیں, انسٹاگرام پر موجود ہیں, سوشل میڈیا کا کون سا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ان کی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. بہت ساری ایسی طریقے ہیں جو کہتی تھی کہ ویڈیو بنانا ناجائز ہے اور یہ ایک حرام عمل ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ایسی طریقے موجود ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں اور کھل کر کر رہی ہیں, اور وہاں پر وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی دعوت کو فروغ دیتی ہیں, اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتی ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر احسان کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا ہے, آپ کو اس دور کی تجدیدی دین کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جوڑ دیا ہے.
یہ آپ سب کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق فقط جو ہے وہ نماز روزے کے ساتھ ہے، تو کچھ تحریکیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فقط میڈیا کے ساتھ ہے، جو جس میڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں. تو شکر الحمدللہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرا تعلق ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور اب سے نہیں روز اول سے موجود ہے. سوشل میڈیا کیا، دعوت کیا، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا کیا، لوگوں کی اصلاح کیا، ہر قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کا پلیٹ فارم موجود ہے. تو چونکہ آج وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل چکا ہے، آپ سب کے پاس موبائل فونز ہیں، تو ہمارا زیادہ تر وقت اگر ہم پورے دن سے اپنا کیلکولیٹ کریں اپنا وقت کو، تو صبح سے شام تک اگر جب ہم اٹھیں تو سب سے پہلے کیا ہمارا کام ہوتا ہے؟ فون منہ کے آگے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا سب کے ساتھ. جو یکسر خاص طور پہ میں ان کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کام موبائل کو ایسے منہ کے آگے رکھنا ہے. ہم پہلے فون دیکھتے ہیں اور پھر اگلا کام کرتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی ہمارا کام جو ہے وہ اسکرین کو یوز کرنا ہے، اسکرین کو دیکھنا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ اسکرین کو دیکھنا ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر یہ سب جو چیزیں ہیں اگر اس کو کیلکولیٹ کریں، پھر درمیان میں ہم دوسرے کام بھی کر لیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ زیادہ وقت زندگی کا جہاں پر گزرتا ہے وہی ہم بن جاتے ہیں، وہ ہماری صحبت کہلاتی ہے. ہمارا زیادہ وقت جس جگہ پر گزرے، دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے، باہر گزرتا ہے، آفس میں گزرتا ہے، گھروں میں گزرتا ہے. اگر ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتی رہتی ہیں یا موبائل فون یوز کرتی ہیں، تو ہمارا جہاں جہاں پر زیادہ وقت گزرتا ہے وہ ہماری صحبت کہلاتی ہے. تو آج کل کے زمانے میں ہماری سوشل میڈیا ہماری صحبت بن چکا ہے. تو اس کے لیے یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہماری صحبت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اپنے موبائل فون کے اندر ہم سب یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو یہ سب جاننا بے حد ضروری ہے. آیا کہ ہم لوگ ٹک ٹاک پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یا وہ دیکھ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اب جو جی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہم زیادہ تر وہی سنتے ہیں. ہمیں اچھی بہترین ہو گیا، بہت زبردست. ٹھیک ہے، میں جانتی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے ہی ہونے چاہیے جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنیں اور آگے پہنچائیں. کیونکہ ہم پیغام سنتے ہیں، ایک بات یہ بھی ہے، کچھ لوگ آدھے لوگ ایسے ہیں جو پیغام فقط سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیغام سن کر آگے بھی پہنچاتے ہیں. سوشل میڈیا بھی ایک صحبت کا ذریعہ بن چکا ہے، اور یقین جانے یہ ایک ایسی پاورفل جو ہے وہ اتھارٹی بن چکی ہے کہ اگر اس کے اندر جیسے مثبت چیزیں موجود ہیں، اسی طرح وہاں پر نیگیٹو چیزیں بھی موجود ہیں. اگر ان کا دفاع موجود نہیں ہے، اس طرح کی جیسے ظاہری دنیا ہے ہماری، اس طرح سوشل میڈیا کی دنیا بن چکی ہے. جس طرح دین کا قیام یہاں پر ضروری ہے، دین کا قیام وہاں پر بھی ضروری ہے. تو آپ میں سے کون ہے جو سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو یہ ٹریننگ ورک شاپ، یہ TOT جو ہے ٹریننگ آف ٹرینرز، آپ سب کے ٹریننگ کے لیے اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ کو اس کا بہترین استعمال بتایا جا سکے. تو سوشل میڈیا کا بہترین استعمال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اکاؤنٹس کو دیکھیں کہ آپ لوگوں کے جو اکاؤنٹس موجود ہیں اس کے اندر آپ کے پاس آپ نے کس کو فالو کیا ہوا ہے. آج ہی آپ نے دیکھ کر یہ سب آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ آج ہی آپ سب یہ کام کریں گے. آپ یوٹیوب پر جائیں گے، آپ فیس بک پر جائیں گے، آپ اپنے انسٹاگرام پر جائیں گے، سب جگہ پر جا کر چیک کریں گے آپ نے کس کو فالو کیا ہوا ہے. آپ نے جانے میں کیا ہے، آپ نے سوچ سمجھ کر کیا ہے. ٹک ٹاک پر کس کو فالو کیا ہوا ہے. وہ جو آپ کی فالوئنگ لسٹ ہے نا، اصل میں وہ آپ بننا چاہتی ہیں. جو آپ کی فالوئنگ لسٹ ہے اصل میں وہ آپ بننا چاہتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی فالوئنگ لسٹ کے اندر کون موجود ہے. جس طرح سے عام دنیا کے اندر فطرے موجود ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت بڑا فطرہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے ایمان کو غلط کرنے کے لیے. اب جو ہماری بڑی خواتین ہیں، جو تھوڑے ہم سے تھوڑے بڑے لوگ ہیں، جو جن کا مرتبہ ہم سے زیادہ بلند ہے، وہ لوگ تو اس چیزوں سے افیکٹڈ نہیں ہوتے سم ٹائم. لیکن ہم لوگ جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، اگر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جوابات نہیں ملتے، اس کے ذہن میں سوالات ہیں اور جوابات نہیں ملتے، تو وہ تو گمراہ کی طرف جائے گی. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہی موبائل فون یوز ہے، اور آج کل کی تعلیم جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ پھیل رہی ہے. تو جہاں پر اچھائی کی تعلیم پھیل رہی ہے وہاں پر برائی بھی پھیل رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر. خاص طور پر ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک فحاشی کا جو ہے وہ ذریعہ بن چکا ہے. ہم نے کیا عزم کرنا ہے؟ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں لوگ، ہم عام لوگ نہیں ہیں. آپ سب جو لوگ بیٹھے ہیں آپ عام لوگ نہیں ہیں. اس کا ثبوت آپ کا بارش میں آنا ہے. آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ سب لوگ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور کس لیے چنا ہے یہ باجیاں بتا چکی ہیں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک تحریک رکھی ہوتی ہے. ہر دور میں اپنے بندوں کو چنا ہوتا ہے جنہوں نے دین کو زندہ کرنا ہوتا ہے، دین کی اقدار کو زندہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ ان چنے ہوئے لوگوں کے اندر موجود ہیں جنہوں نے فزیکل تو کام کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر بھی کام کرنا ہے. اور یہ مت سمجھے کہ مجھے فون یوز کرنا نہیں آتا یا میں یہ کر نہیں سکتی. آج آپ سب خواتین کیا کریں گی؟ آپ کے کرنے کے کام کیا ہے؟ آپ سب نے حضور سید شیخ الاسلام کا فیس بک پر پیج جو ہے اس کو فالو کرنا ہے.
اس کو سبسکرائب کرنا ہے, یوٹیوب پر جا کے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. اور آپ کے جتنے بھی دوسرے اکاؤنٹس آپ لوگوں نے فالو کیے ہوئے ہیں, مطلب جو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں یہاں سے برائی کا ذریعہ آ رہا ہے, حضور سید شیخ الاسلام نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ طہارت القلوب کے نام سے ان کا ایک ٹاپک ہے, اگر آپ کو وقت ملے تو وہ ضرور سنیں. طہارت القلوب کے نام سے اعتکاف کے دنوں کے اندر کی یہ سیریز ہے, 6 خطابات ہیں اس کے اوپر, تو آپ اس کے اندر ضرور سنیں کہ برائی کس طرح سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, میں اس سے کچھ سیدھا باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی, میں بڑی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ خطابات کافی لمبے ہیں, آپ لوگوں کے لیے سننا بےحد ضروری ہے. اب چونکہ جب ہم سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ہماری روح کو کس طرح سے زخمی کرتا ہے, سوشل میڈیا ہماری روح کو کیسے زخمی کرتا ہے. سوشل میڈیا کیا کرتا ہے, جب ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں یہاں پر, یا کوئی ہم یہاں پر ویڈیو دیکھتے ہیں, یا کوئی ہم ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس کو دیکھنے سے ہمارے دل میں حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی یہ چاہیے, آپ کی بربادی سی لگنی شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے, فلاں کے پاس فلاں بنگلہ ہے, فلاں کے پاس فلاں چیز ہے. اب آپ بالفرض آپ کے پاس اتنی اہلیت موجود نہیں ہے, آپ کے اندر سے کیا گیا, شکر گزاری چلی گئی, آپ کے اندر سے صبر چلا گیا, آپ کے اندر وہ بننے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ نہیں جانا کہ وہ جو دکھا رہے ہیں, آج کل بلاگنگ کا بڑا زمانہ ہے, بلاگس میں کیا دکھاتے ہیں کہ ہم بلاگس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو لیوش سے گھر دکھاتے ہیں, اب ہمیں یہ نہیں پتا وہ لیوش گھر کہاں سے آ رہے ہیں, کس کمائی سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. سوشل میڈیا ہمیں حرام کاری کی طرف بھی لے کر جا رہا ہے, یہ اس کے نقصانات بھی ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بڑے غور و فکر سے دیکھنا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے جو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے. آنکھوں سے برائی کے راستے ہیں جو حضور سید شیخ الاسلام نے بتایا, اس کی تھوڑی سی میں نے جو آپ کو بتانے کی کہا ہے کہ میں اس کو 2-3 آپ کو بتاؤں گی, وہ یہی ہے. حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ برائی جو ہے اس کے کچھ ذریعے ہیں, کچھ راستے ہیں جس کے تھرو برائی جو ہے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے, ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے, ہمارے قلب کے اندر جاتی ہے. قلب, وہ دل جو دھڑکتا ہے وہ والا فزیکل دل نہیں, جو ہمارے دل کے اندر قلب کی کیفیت موجود ہے جس کو اللہ کے رب العزت کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے. تو اس کی ذریعہ آنکھوں کے ذریعے ہے, برائی اور اچھائی آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتی ہے. یہ راستے ہیں, یہ دروازے ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہے, یہ سب وہ راستے ہیں. اور ایک زبان یا منہ کا راستہ ہے جسے ہم حرام یا حلال کا لقمہ کھاتے ہیں. اگر وہ لقمہ حلال ہے تو وہ تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا, ہمارے دل کو تقویت دے گا, فائدہ دے گا, اور ہماری روح کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کر جائے گا. اور اگر وہ لقمہ حرام کا ہے اور ہم نے اس کے اوپر تمیز نہ کر سکے کہ یہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے, اسی وقت ہماری جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی, اور پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, پھر ہماری مجلسیں بھی قبول نہیں ہوتی, اور پھر ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو پھر اس کے بعد جو کان آنکھوں سے برائی دیکھتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے, وہ آنکھوں کے راستے سے دل میں جاتی ہے. اور جو کانوں سے سنتے ہیں ہم لوگ, جو گونج سنتے ہیں, وہ جیسی بھی گونج ہے, وہ گالم گلوچ ہے, وہ فحاشی ہے, وہ گانوں پہ مبنی ہے, وہ جیسی بھی چیز ہے, وہ کہاں جاتی ہے, وہ آپ کے سیدھا جا کر دل پر اثر کرتی ہے. تو آپ نے جو سنا, آپ نے جو دیکھا, آپ نے جو کھایا, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ آپ کے دل پر جا کر اثر کرتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ جو چیزیں آپ کے دل پر اثر کرتی ہیں, تو پھر یہ سوشل میڈیا اس کے اندر بہت اچھے اثرات بھی ڈال رہا ہے اور بہت غلط اثرات بھی ڈال رہا ہے. تو آج سے آپ لوگوں کے کرنے کے کیا کام ہے, کرنے کے کام یہ ہے کہ آپ نے جا کر اپنے سب نے, جس کے پاس موبائل ہے, فقط اپنی اصلاح نہیں کرنی, اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے. سب سے پہلے معاشرے کے اندر آپ کے بہن بھائی آتے ہیں, آپ کے والدین آتے ہیں, آپ کی اولاد آتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کا ہمسایہ آتا ہے, اور آپ کے ہمسائے کے بعد اس کے ساتھ والا ہمسایہ, اور پھر اس کے ساتھ والا, اور پھر آپ کی پورا جو محلہ یا آپ کا علاقہ ہے وہ آتا ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ گھر سے. پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے گھر کے اندر. پہلے سب سے پہلے آپ سب نے اپنا فون چیک کرنا ہے کہ آپ کے فون کے اندر فالوئنگ لسٹ کون سی ہے. جو دیکھنے والی چیزیں ہیں, جیسی کوئی انفارمیشن ہے, کوئی کرافٹس وغیرہ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں, وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے, کیونکہ دین کو تجدید کی ضرورت ہے, ہمیں نئی آئیڈیاز کی ضرورت ہے, تو وہ آپ دیکھ سکتی ہیں. لیکن جس کے اندر فحاشی نوریانی ہے, آپ کو ان سب کو انفالو کرنا ہے, اور آج ہی کرنا ہے. آج نہیں کیا تو کبھی نہیں کر سکیں گے. آج ہم سب یہاں سے عہد کر اٹھیں گے کہ ہمارے پاس جتنے بھی فحاشی کے, اور ہمارے جتنے بھی ہم نے جن لوگوں کو جانے میں فالو کر لیا یا سمجھتے بوجھتے ہوئے فالو کر لیا, سب کو انفالو کریں گے. سب سے پہلے اپنے فون ٹھیک کریں گے, اس کے بعد اپنی فیملی کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے فون پکڑیں گے, ان کو پیار سے سمجھائیں گے, ان کو سکھائیں گے. جو باتیں آپ نے یہاں سے سیکھی ہیں وہی باتیں آپ جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے یہاں پر سیکھا کہ فحاشی اور ریانی جو ہے, اور ہمارے دل کی جو سختی ہے, اس کا گہرا تعلق ہے سوشل میڈیا کے ساتھ. اگر ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو سخت کر دیتی ہیں یہ چیزیں, اور ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف یہ چیزیں آمادہ کر لیتی ہیں. تو جب ہم کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں نا کہ آج کل نوجوان بچوں کا بڑا سوال آتا ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا, ایسا ہے نا, سجدے کرتے ہیں, سجدوں میں لذت نہیں آتی, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں وہ سرور نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. تو کیوں نہیں ملتا؟
پہلے اپنی نماز درست ہوگی تو کسی کی نماز درست کروا سکیں گے, اپنے اندر لذت پیدا ہوگی تو کسی کو لذت کی دعوت دے سکیں گے. تو آج آپ سب نے داعی بننا ہے. داعی کیا ہے؟ دعوت بننے والا. آپ سب نے دعوت بننے والا بننا ہے. سوشل میڈیا میں قبلہ حضور کے حضور سید شیخ الاسلام کے نام سے پیج ہیں, آپ نے ان پیجز کو فالو کرنا ہے. آپ نے ان سب پیجز کو جو یوٹیوب پر موجود ہے آپ نے ان کو سبسکرائب کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کرنے کا جو کام ہے, آپ نے دوسرا کام کرنا ہے, جو قبلہ حضور کی پوسٹ آتی ہے روزانہ کی بنیاد پر نا ایک پوسٹ آتی ہے روزانہ, ایک صبح 5 بجے, شام 6 بجے. اچھا میں آپ کو دکھا دوں, یہ ہے فیس بک پر پیج ان کا, حضور سید شیخ الاسلام کا فیس بک پر اس نام سے ہے, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے یہ ان کا پیج ہے. آپ سب نے ان سب کو, یہ فیس بک پیج ہے, آپ سب نے سب آئے. آپ نے نہیں سوچنا کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں یا نہیں کرتی, آپ سب کے موبائل فون کے اندر یہ پیج موجود ہونا چاہیے. یہ بے حد ضروری ہے. یہ قبلہ حضور کی صحبت ہے, یہ قبلہ حضور کی صحبت ہے. قبلہ جس طرح باجی نے بتایا کہ کتاب اور خطاب یہ ہماری صحبت کا ذریعہ ہے, تو اگر خطاب سے جڑنا ہے تو یہ پیج فالو کرنا آپ سب کے لیے بے حد ضروری ہے. تو آپ اس کو جا کے یہاں سے دیکھیں, یہ اس کو فالو کریں گے. اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو لیٹسٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ان کی پوسٹ مل جائے گی, لیٹسٹ پوسٹ مل جائے گی. یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھیے سب سے لیٹسٹ پوسٹ جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرا کام, اس پوسٹ کو آپ نے جانا ہے اور اس کو نیچے سے یہاں پر تیسرا بٹن ہوگا شیئر, SHARE, شیئر لکھا ہوا ہوگا, ایس کے ساتھ شیئر لکھا ہوگا, جن کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہاں پر ایک درمیان سے ایسے ایرو بنا ہوا ہوگا, تیر کا نشان بنا ہوگا یوں کر کے, جیسے آگے بھیج رہے ہیں. تو آپ نے اس ایرو کے نشان کو نا آگے بھیجنا ہے, آپ نے اس کو گروپس میں فارورڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو واٹس ایپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنی فیملی گروپس کے اندر بھیجنا ہے. شروع میں آپ کو فتوے لگیں گے, تو آپ بڑا اس کو بڑا فالو کرتے ہیں, آپ نے تو ان کو سننا شروع کر دیا. آپ نے سوال یہ کرنا ہے ان میں برائی کیا ہے, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس میں برائی ہی کیا ہے, اگر میں فالو کرتی ہوں تو اس میں برائی ہی کیا ہے. تو دین کا بھی کام پہنچاتے ہیں, میں تو آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی آئیں اور ان کو سنیں تو صحیح, ایک بار سنیں اور پھر جواب دیں کہ آیا کہ صحیح کام کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ غلط کام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر غلط کام کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے ہو جائیں گے اور آپ بھی پیچھے ہو جائیے گا, اور اگر صحیح کام ہوا تو پھر آپ کو بھی آنا پڑے گا ہمارے ساتھ, آپ کو بھی آنا پڑے گا. تو آپ نے آج ہی کرنے کا کام ہے, سید شیخ الاسلام کے پیجز کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے آگے فیملیز کے اندر. یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پر جب فارورڈ کا کروں گی تو یہاں پر نیچے واٹس ایپ کی آپشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور میری جو فیملی کے گروپس ہیں یہاں پر سب کو آپشن آ رہی ہے. یہ تقریباً آپ لگا لیں 10 سے 15 منٹ کا کام ہوگا. آپ رات کو بیٹھتی ہیں, دن کو بیٹھتی ہیں, اپنے ٹائم کو مینیج کریں, اپنے ٹائم کو ضرور مینیج کریں, کرنا ہے اور ان کی بھی پوسٹ کو سننا ہے. آپ کو یہاں سے رہنمائی ملے گی کہ خواتین کیا کر رہی ہیں. یہ وہ پیج ہے, یہ لکھا ہوا ہے, میں پہلے آپ کو غزالہ پہلے پیج دکھا دوں. یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر غزالہ قادری, ڈاکٹر غزالہ قادری کے نام سے یہ ان کا پیج ہے. یہ ڈاکٹر غزالہ قادری کے نام سے ان کا پیج ہے. آپ اس کو اسکرول کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کس طرح سے کام کرتی ہیں. خواتین کسی بھی جو پلیٹ فارم کے اندر پیچھے نہیں ہے. غزالہ بازی فقط پاکستان کے اندر نہیں بلکہ بیرون ملک کے اندر ہر جگہ پر وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں, ہمیں دین کی دعوت دینا سکھا رہی ہیں, ہمیں سکھا رہی ہیں کہ ہم خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. آج آپ سب نے, میں پھر آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بارش میں آ کر یہ ثبوت دیا ہے کہ آپ خواتین نہیں, آپ مجاہدہ ہیں. آپ سب نے اپنی طبیعت کے خلاف جہاد کیا ہے, اور یہی جہاد آپ نے سوشل میڈیا کے اندر بھی کرنا ہے کہ اس کے پازیٹیو استعمالات بھی ہیں اور اس کے نیگیٹو استعمالات بھی ہیں. آپ نے اس کے پازیٹیو استعمالات کو جو ہے وہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے آگے اور ان کا بہترین استعمال کرنا ہے. تو میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح سے دنیاوی طور پر ہم اپنی اخلاقی قدروں کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس طرح میں اللہ تعالیٰ اپنے سوشل میڈیا کے اندر بھی اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے یہاں سے داعی بن کر جانا ہے, دعوت دینے والے بن کر جانا ہے, اور داعی کا کام ہوتا ہے دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. تو آج سے آپ سب نے یہ عزم کر کے جانا ہے کہ آپ سب یہاں پر نیکی کی دعوت بھی دیں گے اور برائی سے سب کو جہاں تک ممکن ہو سکا روکیں گے. تھینک یو سو مچ.